أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ موطا امام مالک، حدیث نمبر 6۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعمال کے لیے لکھا کہ میرے نزدیک تمہاری سب سے اہم ذمہ داری نماز ہے۔ جس نے اس کی حفاظت کی اور اسے محفوظ رکھا تو اس نے اپنے دین کو محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا تو وہ اس کے علاوہ چیزوں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ پھر لکھا کہ نماز ظہر ایسے وقت پڑھو کہ سایہ ایک ہاتھ اور آدمی کے قد برابر ہوں، اور نماز عصر ایسے وقت کہ سورج ابھی بلند اور بالکل سفید ہو، یعنی اتنی مقدار کہ کوئی سوار سورج غروب ہونے سے پہلے 2 یا 3 کلومیٹر سفر کر سکے۔ اور نماز مغرب اس وقت جب سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء شفق کے غائب ہونے سے تہائی رات تک ہے۔ جو نماز عشاء سے پہلے سو گیا کی آنکھ نہ سوئے، جو سو گیا اس کی آنکھ نہ سوئے، جو سو گیا اس کی آنکھ نہ سوئے۔ اور نماز فجر کا وقت وہ ہے کہ تارے صاف چمکتے ہوں۔ حدیث نمبر 7۔ مالک بن ابو عمرہ صحابی رسول سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے لیے لکھا کہ نماز ظہر اس وقت پڑھو جب سورج ڈھل جائے، اور نماز عصر ایسے وقت جب کہ سورج بالکل سفید ہو اور اس پر زردی نہ آئی ہو، اور نماز مغرب جب کہ سورج غروب ہو جائے، اور نماز عشاء سونے تک ہے، اور نماز فجر ایسے وقت پڑھنا کہ تارے صاف چمکتے ہوں، اور اس میں طوال مفصل کی 2 طویل سورتیں پڑھنا۔ قرآن مجید میں کی 7ویں منزل میں سورہ الحجرات سے سورہ ناس تک کی سورتوں کو مفصل کہتے ہیں۔ نماز فجر کے اندر ان میں سے 2 لمبی سورتیں پڑھی جائیں۔ حدیث نمبر 8۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری کے لیے لکھا کہ نماز عصر ایسے وقت پڑھنا کہ سورج بالکل سفید ہو، یعنی سوار 3 کلومیٹر سفر کر سکے، اور نماز عشاء تہائی رات تک پڑھنا، اور اگر مزید تاخیر کرو تو آدھی رات تک، اور اس سے آگے جا کر غافل نہ ہو جانا۔ حدیث نمبر 9۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اوقات نماز کے متعلق پوچھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ظہر کی نماز پڑھو جب سایہ تمہارے برابر ہو، اور جب تم سے 2 گنا ہو جائے تو نماز عصر، اور جب سورج غروب ہو جائے تو نماز مغرب، اور تہائی رات تک نماز عشاء اور نماز فجر اندھیرے میں پڑھنا۔ اہل حناف کے نزدیک فجر کی نماز اجالا ہونے پر پڑھنا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اجالا ہونے پر نماز فجر ادا کرنا اس کی حدیثیں زیادہ ملتی ہیں۔ انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث پیش خدمت ہے۔ حضرت رافع بن خارج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صبح کو خوب روشنی کرو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے۔ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صبح کو یہ مراد نہیں ہے کہ بہت ہی زیادہ سورج نکل آئے، صبح کو یہ مراد ہے کہ سفیدی بادلوں میں سفیدی آ جائے اور روشنی اچھی طرح ہو جائے، اس وقت نماز فجر پڑھنا زیادہ ثواب ہے۔